آج میں جس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں یہ بالخصوص نوجوان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں ایک نیاز مندانہ درخواست ہے اور بالعموم ہر طبقے کے فرد کی خدمت میں ریکویسٹ ہے۔ اس وقت دنیا میں 1 ارب 10 کروڑ سے زائد آبادی سگریٹ نوشی اور شیشہ نوشی کی عادت میں مبتلا ہے، جس کی وجہ سے صحت کے عالمی اداروں کی رپورٹ کے مطابق ہر سال 60 سے 70 لاکھ کے قریب افراد مختلف خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو کر موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی وبا ہے جس نے نوجوان نسل کو بڑی تیزی سے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ادھیڑ عمر افراد یا 40 سے 50 سال کی عمر کے درمیانی افراد ہی نہیں بلکہ نوجوان نسل جو ابھی جوان ہو رہے ہیں وہ اپنی جوانی ثابت کرنے کے لیے سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا دوسروں کو دیکھ کر سگریٹ نوشی میں مبتلا ہوتے ہیں یا ایسی سوسائٹی میں بیٹھتے ہیں کہ انہیں بھی یہ لت پڑ جاتی ہے۔ پھر اب تو نئے جدید اور رنگین قسم کے شیشہ کیفے بن گئے ہیں جہاں پر نوجوان لڑکے ہی نہیں بلکہ عجیب مذاق کی اور عجب تماشے کی بات یہ ہے کہ نوجوان بچیاں بھی ان کے برابر بیٹھ کر شیشہ نوشی کرتی ہیں۔ شیشہ نوشی کرتے ہوئے شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سگریٹ کا متبادل ہے اور بے ضرر ہے، حالانکہ آسان سے لفظوں میں یہ کہوں تو ڈاکٹرز کے مطابق 10 سگریٹوں کے مطابق ایک شیشہ نوشی سے نقصانات ہوتے ہیں۔ دراصل سگریٹ نوشی یا شیشہ نوشی یہ سلو پوائزن کی طرح ہے، سست زہر جو آہستہ آہستہ بندے کو کھا جاتا ہے، بالخصوص مختلف بیماریوں سے گزار کر اسے موت کے منہ تک لے جاتا ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ عالمی سطح پر اس وبا کے خلاف، اس بیماری کے خلاف بات کی جائے۔ بات اس لیے نہیں کی جاتی کہ اس وقت دنیا میں 770 ارب ڈالر سے زائد دولت کی سگریٹ اور شیشہ نوشی کی انڈسٹری ہے۔ ان مالی مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسانی جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ نئی نسل کینسر، دمہ اور ٹی بی جیسی خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو رہی ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، لوگو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت پڑو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، خود اپنے آپ کو موت کے گھاٹ مت اتارو، اپنے آپ کو مت مارو۔ سگریٹ نوشی کرنے کا مطلب یہی تو ہے کہ ایک بندہ یہ سارے مضر اثرات جانتے ہوئے، فیل کرتے ہوئے بھی سگریٹ نوشی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ درخواست یہ ہے، ذہن بنا لیجئے، عزم مصمم کریں، سگریٹ چھوڑ دیں اور ڈٹ جائیں اس پر، کچھ بھی ہو میں نے سگریٹ نہیں پینا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سگریٹ کی عادت سے مالی نقصانات بھی ہوتے ہیں جو فضول خرچی کے زمرے میں آتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ فضول خرچی مت کرو، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مذاق یہ کیا جاتا ہے کہ سگریٹ کی ڈبی کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے۔ ارے بھئی یہ مضر ہے تو آپ اسے بند کیوں نہیں کرتے؟ اسے لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو پینے کی اجازت دے رکھی ہے اور پھر کہتے ہیں اس پہ نقصان ہے۔ یہ تو مذاق والی بات ہے۔ ہماری جو اقتدار کی طاقتیں ہیں ان کو چاہیے اس پر پابندی عائد کریں اور پورے زور اور طاقت کے ساتھ اس کے خاتمے کے لیے کام کریں۔ سگریٹ نوشی کرنے والا شخص نفسیاتی طور پر بیمار ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سگریٹ نہ ملے
تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسے روٹی ملے نہ ملے گزارا کر لے گا، سگریٹ نہ ملے تو بہت بری طرح پریشان ہوتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے۔ کرونا وائرس کی وبا آئی، پوری دنیا میں SOPs بنے، نیا انداز حیات متعارف ہو گیا اور بڑی سختی سے اس پر کاربند ہے، اور گورنمنٹ خود ان سارے قوانین پر SOPs پر عمل کروا رہی ہے۔ وہ وبا جس سے ہر سال 60 سے 70 لاکھ افراد مر رہے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس پر پابندی لگانے کے لیے کسی کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی۔ تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ دولت کی ہوس میں انسانی جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ جس طرح کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا سنجیدہ ہے، میری درخواست ہے سگریٹ نوشی کی وبا کو ختم کرنے کے لیے بھی سنجیدہ ہو جائیں۔ ارد گرد نظر رکھیں، اپنے دوستوں کو ترغیب دلائیں، اپنی سوسائٹی اچھی کریں۔ کوئی اس لت میں مبتلا ہے، عزم مصمم کر کے چھوڑے۔ اگر خیال آتا ہے سگریٹ پینے کا تو اپنے ذہن کو بٹائیں، کہیں اور بیزی ہو جائیں۔ پھر بھی پینے کا خیال آتا ہے تو کوئی مشروب پی لیں اور اپنے آپ کو اس طرف بیزی کر لیں تاکہ وہ خیال ختم ہو جائے۔ اپنا علاج خود کریں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ارادہ کر کے ڈٹ جائیں۔ اللہ کی مدد سے انشاءاللہ اس بری عادت سے جان چھوٹ جائے گی۔